بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا مکمل واقعہ سنائیں گے۔ شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے المناک مناظر بھی تفصیلاً آپ کو بتائیں گے۔ وقت شہادت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کتنی تھی، آپ کو غسل کب اور کس نے دیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہاں دفن کیا گیا۔ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جو الزام لگایا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل تھے کون، اس بدبخت کا نام کیا تھا اور اس کا انجام کیا ہوا، اس بارے میں بھی آپ کو تفصیلاً بتائیں گے۔ شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا کیا موقف تھا، اور جن صحابہ پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا الزام لگایا جاتا ہے، اس کی حقیقت بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے فتنوں کے بارے میں بھی تفصیلاً آگاہ کریں گے۔ تو ہماری آج کی یہ ویڈیو بہت معلوماتی ہونے والی ہے، اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے ناظرین، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ ناظرین، خلیفہ کی امداد کے لیے مختلف شہروں میں لشکر متحرک ہو رہے تھے۔ اس کے علاوہ حج کے ایام بھی تیزی سے گزر رہے تھے۔ اس بات کا بھی قوی امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ حجاج کرام جلد خلیفہ کی مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ بالخصوص سیدنا ابن عباس اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسے خلیفہ کے حمایتی بھی حجاج میں موجود تھے۔ باغیوں اور سبائیوں کو یہ خبریں موصول ہونے لگیں کہ مختلف شہروں کی فوج کے علاوہ حجاج کرام بھی خلیفہ کی کمک پر ہیں اور مدینہ کا رخ کر چکے ہیں۔ چنانچہ شیطان نے انہیں اپنے جال میں پھنسایا اور انہوں نے سوچا کہ ہم جس مشکل میں گھر چکے ہیں اس سے نکلنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا جائے، تاکہ لوگوں کی توجہ ہم سے ہٹ کر اس سانحے کی طرف لگ جائے۔ ناظرین، محاصرے کے آخری روز جس دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، آپ سوئے اور صبح بیدار ہو کر لوگوں کو بتایا کہ یہ سبائی لوگ مجھے شہید کر دیں گے۔ پھر فرمایا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ کے ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عثمان، آج ہمارے ہاں افطار کرو۔ اس روز عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے روزہ رکھا اور اسی روز شہید کر دیے گئے۔ آئیے ناظرین، آپ کو شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے المناک مناظر بتاتے ہیں۔ شقی القلب باغیوں نے آپ کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ سیدنا حسن بن علی، عبداللہ بن زبیر، محمد بن طلحہ، مروان بن حکم اور سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر صحابہ کرام کے صاحبزادوں نے مزاحمت کی، لڑائی چھڑ گئی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دیکھا تو بلند آہنگی سے فرمایا، اللہ اللہ، تم میری نصیحت سے بری الذمہ ہو، لڑائی نہ کرو، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام آگے بڑھے کہ آپ کی مدد کریں، تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں روک دیا، بلکہ اعلان کر دیا کہ جو لڑائی نہیں کرے گا وہ آزاد ہے۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے اصرار کے ساتھ پرزور اعلان فرمایا، جو شخص سمجھتا ہے کہ اس پر میری اطاعت اور پیروی ضروری ہے، میں اسے حکم دیتا ہوں کہ وہ لڑائی سے باز رہے۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے باعث یقین ہو چکا تھا کہ اب انہیں شہید کر دیا جائے گا، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے خاطر کشت و خون ہو اور مسلمانوں کے مابین فتنہ کھڑا ہو جائے۔ مغیرہ بن اخنس ان لوگوں میں سے تھے جو حج سے فراغت پا کر جلد ہی وطن واپس آ گئے۔ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے پہلے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ وہ آپ کے دفاع کے لیے آپ کے گھر میں داخل ہو گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے، اگر ہم نے آپ کو اسی طرح شدید خطرے کی حالت میں چھوڑ دیا تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم طاقت رکھتے ہیں اور ہم آپ کا اس وقت تک دفاع کریں گے جب تک ہمیں موت نہ آ جائے۔ باغیوں نے گھر کے دروازے اور چھت کو آگ لگا دی، اہل خانہ مشتعل ہو گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے تھے، فارغ ہو کر انہیں سمجھایا کہ مشتعل نہ ہوں۔ مغیرہ بن اخنس، حسن بن علی، محمد بن طلحہ، سعید بن عاص
مروان بن حکم اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑائی کی اور بہادری کے جوہر دکھائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہیں پیغام بھیجتے رہے کہ لڑائی ترک کر دو، واپس چلے جاؤ۔ پھر وہ نماز میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے نماز میں سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی۔ طٰہٰ، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑیں، مگر یہ تو اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ آپ قرات کرتے رہے، شور و غل اور ہنگامہ آرائی سے ذرا متاثر نہ ہوئے، بغیر کسی غلطی اور رکاوٹ کے اپنی قرات جاری رکھی اور خارجیوں کے اندر گھس آنے سے پہلے پہلے سورت کے آخر تک قرات کر ڈالی۔ نماز سے فارغ ہوئے تو بیٹھ گئے اور یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، تم سے پہلے بھی ایسے واقعات گزر چکے ہیں، چنانچہ تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ نبیوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اس روز قریش کے 4 نوجوان سیدنا حسن بن علی، عبداللہ بن زبیر، محمد بن حاتب اور مروان بن حکم رحمہ اللہ زخمی ہوئے اور مغیرہ بن اخنس، نیار بن عبداللہ اسلمی اور زیاد فہری شہید ہو گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دفاع کرنے والوں کو مطمئن کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ گھر سے چلے جائیں۔ اب آپ کے اور محاصرہ کرنے والوں کے مابین کوئی رکاوٹ باقی نہ رہی۔ گھر میں صرف سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے اہل خانہ رہ گئے۔ اب محاصرین کے سامنے کوئی دفاع کرنے والا موجود نہ تھا، چنانچہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کا دروازہ کھول دیا۔ جب دفاع کی غرض سے آئے ہوئے سب لوگ چلے گئے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مصحف کھول لیا اور تلاوت قرآن شروع کر دی۔ اس دن آپ روزے سے تھے۔ محاصرین میں سے ایک باغی جس کے نام کا روایات میں کوئی ذکر نہیں ملتا آپ کے پاس آیا۔ آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا، میرے اور تیرے درمیان کتاب اللہ ہے۔ وہ شخص آپ کو اسی حالت میں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ ابھی وہ نکلا ہی تھا کہ ایک اور شخص گھس آیا۔ یہ بنو سدوس قبیلے کا فرد تھا، اسے موت الاسود کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ اس نے تلوار کا وار کرنے سے پہلے آپ کا گلا دبایا۔ اس کا بیان ہے، اللہ کی قسم، میں نے ان کی گردن سے زیادہ ملائم چیز کبھی نہیں دیکھی۔ میں نے جب ان کا گلا دبایا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ان کے جسم میں جن گردش کر رہا ہے۔ پھر اس نے ان پر تلوار کا وار کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ سے اس کے وار کو روکا تو ان کا ہاتھ کٹ گیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، یہ پہلی ہتھیلی تھی جس نے مفصل صورتوں کو لکھا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے کاتب وحی تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مصحف کی املا کی تھی۔ انہیں کلام الہی کے سامنے شہید کر دیا گیا۔ ہاتھ کٹنے کے بعد بہنے والے خون کے چھینٹے اس مصحف پر پڑے جس کی آپ تلاوت فرما رہے تھے۔ زندگی کی آخری ہچکی لیتے ہوئے ذی النورین کی زبان سے یہ آسمانی الفاظ نکلے، سو ان کے مقابلے میں آپ کو اللہ کافی ہے اور وہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے جس بدبخت نے آپ پر وار کیا وہ رومان یمانی تھا اور اس نے آپ پر ہاکی کی طرح ڈنڈے کا وار کیا۔ جب خارجی آپ کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے تو آپ نے یہ اشعار پڑھے جن کا اردو ترجمہ ہے، میں دیکھتا ہوں کہ موت کسی طاقتور کو نہیں چھوڑتی۔ اس نے قوم عاد کے لیے شہروں میں کوئی جائے پناہ نہیں چھوڑی، وہ قلعہ بند لوگوں کو بھی آ لیتی ہے۔ حالانکہ قلعہ بند ہوتا ہے، موت وہ چیز ہے جو بلندہ بالا پہاڑوں کی چوٹیاں پھلانگ کر بھی آ دبوچتی ہے۔ جب باغیوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو گھیرے میں لے لیا تو آپ کی بیوی سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا دفاع کیا اور آپ پر جھک کر آپ کے وجود پر چھا گئیں اور تلوار کے قاتلانہ وار اپنے ہاتھ پر روکتی رہیں۔ سودان بن حمران نے اس واجب الاحترام نہتی خاتون کا بھی کوئی پاس لحاظ نہیں کیا۔ اس بدبخت نے ان پر بھی حملہ کر دیا، تلوار مار کر ان کے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ جب وہ مڑیں تو ان کے پہلو پر بھی تلوار کا کچوکا لگا دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک غلام نجیح نے جب یہ صورتحال دیکھی تو وہ شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے صدمے سے لرز اٹھے اور غصے سے بے قابو ہو کر سودان بن حمران پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے اس ظالم کو آن کی آن میں قتل کر دیا۔ ادھر قطیرہ بن فلان سکونی نے جب دیکھا کہ نجیح نے سودان کو قتل کر دیا ہے تو اس نے نجیح پر وار کر کے انہیں شہید کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا سبیح نامی ایک اور غلام قطیرہ بن فلان پر ٹوٹ پڑا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔
अब घर में 4 अफराद की लाशें पड़ी हुई थीं। उनमें से 2 शहीद थे और 2 मुजरिम। शहीद सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपका गुलाम नजीह थे, जबकि मुजरिम सौदान और कतीरा थे और दोनों सुकूनी थे। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए तो एक सिपाही पुकारा, जिसका खून हमारे लिए हलाल था उसका माल भी हलाल है, लिहाजा इस घर में जो कुछ है लूट लो। फिर सिपाहियों ने घर में लूट मार शुरू कर दी। घर की हर चीज़ लूट ली, यहाँ तक कि औरतों के जेवरात भी छीन लिए। एक सिपाही कलसूम तजीबी सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा सैयदा नाइला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर चपटा और उनकी चादर छीन ली। उसने उनके पहलू में तलवार का चरका भी लगाया और बदजुबानी भी की। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक गुलाम सबीह ने जब ये वहशाना मंजर देखा और गुस्ताखाना गुफ्तगू सुनी तो तलवार लेकर तजीबी पर टूट पड़ा और उसे कत्ल कर दिया। एक सिपाही ने उस गुलाम पर हमला करके उसे शहीद कर दिया। घर को लूटने के बाद उन्होंने सदा लगाई कि अब बैतुल माल का रुख करो और जल्दी पहुंचो ताकि कोई उसे महफूज मकाम पर ना ले जाए, और हाँ, जो कुछ भी मिले लूट लो। बैतुल माल के मुहाफिजों ने जब ये ऐलान सुना तो उन्होंने एक दूसरे से कहा, अरे भाग चलो, ये तो सिर्फ दुनिया के दीवाने हैं। बैतुल माल में सिर्फ 2 बोरियां गल्ला था जिसे सबाई लूट कर ले गए। खारजियों और सबाइयों का कलेजा ठंडा हो गया। उन्होंने अमीरुल मोमिनीन को शहीद कर दिया। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद चरवाहे और बाजारी किस्म के लोग, जिन्हें सबाई अपने मकासद के लिए आलाकार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, मुतफक्किर हो गए। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतना वाशियाना कदम भी उठाया जाएगा कि अमीरुल मोमिनीन को शहीद कर दिया जाएगा। उन्हें उनके शयातीन सबाइयों ने गाफिल रखा। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़िलाफ़ योरश में उनसे नाजायज़ फ़ायदा उठाया और उन्हें सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल जैसे भयानक और अलम अंगेज़ मामले में घसीट लाए, जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। सबाइयों ने सबसे बड़ा जुल्म खुद ढाकर इल्ज़ाम उन बाजारी और चरवाहे किस्म के लोगों पर डाल दिया। उनके साथ वैसा ही मामला हुआ जिस तरह बनी इसराइल के साथ बछड़े को माबूद बनाने के बाद हुआ था, कि उसे माबूद बनाने के बाद बाज़ लोग नादिम और परेशान हो गए। अल्लाह ताला का इरशाद है, और मूसा की कौम ने उनके तूर पर जाने के बाद अपने जेवरात से एक बछड़ा बना लिया। वो एक जिस्म था जिसकी आवाज़ गाय की थी। क्या उन्होंने नहीं देखा कि वो उनसे कलाम नहीं करता और न उन्हें कोई रास्ता बताता है? फिर भी उन्होंने उसे माबूद बना लिया और वो जालिम थे। और जब उन्हें शर्मिंदगी हुई और उन्होंने देखा कि वो गुमराह हो गए हैं तो कहने लगे, अगर हमारे रब ने हम पर रहम ना किया और हमें ना बख्शा तो हम ज़रूर खसारा पाने वालों में शामिल हो जाएंगे। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद सुलहाए मदीना निहायत गमगीन और परेशान हो गए। उनकी ज़ुबानों पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के अल्फाज थे और आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही थी, लेकिन वो बेबस थे। आखिर क्या करते? मदीना मुनव्वरा पर सवाई काबिज थे। वो फसाद बर्पा कर रहे थे। मकामी बाशिंदों को कोई इक़दाम करने की इजाज़त न थी। अमली तौर पर मदीना मुनव्वरा का हाकिम मिस्र के खारजियों का सरगना गाफ़की बिन हरब अकी था और फसादियों के साथ उस हादसे का असल मंसूबा साज शैतान आज़म अब्दुल्ला बिन सबा था। वो अपने मकासद की तकमील और यहूदी अहदाफ के पूरा होने पर नहायत खुश था। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत पर किबार सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने मुख्तलिफ तबसरे किए। नाज़रीन, सैयदना ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहादत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इत्तला मिली तो उन्होंने कहा, अल्लाह ताला उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर रहम फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्हें बताया गया कि कातिलीन उस्मान अब बहुत परेशान और नादिम हैं। उन्होंने फरमाया, वो गौर व फिक्र करते रहे लेकिन राह रास्त ना पा सके। जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है, ये लोग हमेशा नादिम रहेंगे और उनके और उन चीज़ों के दरमियान जिन्हें वो चाहते हैं आड़ हाइल कर दी जाएगी, जैसे उससे पहले उन जैसों के साथ किया गया था। बिलाशुबा वो ऐसे शक में मुब्तला थे जो तरद्दुद में डालने वाला है। सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम हुआ तो उन्होंने कहा, अल्लाह उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर रहम फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनसे कहा गया कि अब कत्ल करने वाले लोग परेशान हैं। उन्होंने फरमाया, तुफ उन पर, वो तबाह हुए।
انہیں یقیناً اللہ کا عذاب آ پکڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پڑھا، وہ تو صرف ایک ہولناک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں آ پکڑے گی جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، پھر نہ تو وہ کسی وصیت کرنے کی طاقت رکھیں گے اور نہ اپنے اہل و عیال کے پاس لوٹ ہی سکیں گے۔ ناظرین، جب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ہوا تو انہوں نے فرمایا، اللہ عثمان پر رحمتوں کا نزول فرمائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہیں بتایا گیا کہ قاتلین اب نادم ہو رہے ہیں تو انہوں نے ارشاد باری تعالیٰ پڑھا، ان کی مثال شیطان کی سی ہے جب وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، پھر جب وہ کفر کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے بے شک میں تجھ سے بری ہوں، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، لہٰذا ان دونوں کا انجام یہی ہوگا کہ بے شک وہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہیں گے اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ ناظرین، جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ہوا تو انہوں نے فرمایا، اللہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے، اور پھر انہوں نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے، کہیے کیا ہم تمہیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والے بتائیں، جن کی صحیح دنیاوی زندگی میں عقارت گئی جبکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یقیناً وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، چنانچہ ان کے اعمال برباد ہو گئے، لہٰذا روز قیامت ہم ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، یہ ہے ان کی سزا جہنم، اسی وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کو ٹھٹھا بنایا۔ پھر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان خارجیوں کو بددعا دیتے ہوئے فرمایا، اے اللہ انہیں ذلیل و خوار کر، پھر ان کا مواخذہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا قبول فرمائی، وہ مستجاب الدعوات تھے۔ بالآخر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تمام لوگ پکڑے گئے، جیسے عبداللہ بن سبا، غافقی، اشتر، حکیم بن جبلہ اور کنانہ تجیبی وغیرہ، پھر انہیں قتل کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، یہ تھا تذکرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ آئیے اب ذکر کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت، ان کے نماز جنازہ اور کفن دفن کا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سن شہادت پر تقریباً مورخین کا اجماع ہے کہ یہ 35 ہجری ہے۔ البتہ مصعب بن عبداللہ سے مروی ہے کہ آپ 36 ہجری میں شہید ہوئے، لیکن ان کا یہ قول شاذ ہے کیونکہ یہ اجماع کے خلاف ہے اور پہلے قول کے قائلین کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح آپ کی شہادت کے مہینے میں بھی کسی کو کوئی اختلاف نہیں کہ وہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، البتہ دن اور وقت میں اختلاف ضرور ہے۔ کچھ مورخین کے نزدیک ان اقوال اہل علم میں سے راجح یہ ہے کہ آپ کو 18 ذی الحج 35 ہجری کو شہید کیا گیا۔ ہفتے کے دنوں میں سے کون سا دن تھا تو اس بارے میں 3 اقوال ہیں۔ جمہور کا قول ہے کہ آپ کو بروز جمعہ شہید کیا گیا، کیونکہ یہ قول تمام اقوال سے زیادہ قوی ہے۔ اسی طرح وقت کے متعلق جمہور کا قول ہے جو زیادہ قوی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو جمعے کے دن صبح کے وقت شہید کیا گیا۔ ناظرین، شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک کتنی تھی اس میں خاصا اختلاف ہے اور اس کی وجہ روایات میں پایا جانے والا اضطراب ہے۔ اس لیے امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہم سے پہلے سلف میں بھی آپ کی عمر کے بارے میں اختلاف پایا جاتا تھا کہ آپ نے حیات مستعار کے کتنے دن گزارے۔ وہ کہتے ہیں کہ شہادت کے وقت آپ کی عمر 82 سال تھی، یہی جمہور علماء کا قول ہے۔ سن شہادت اور سن ولادت کا حساب لگایا جائے تو اس قول کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ آپ عام الفیل کے 6 سال پیدا ہوئے اور 35 ہجری کو شہید ہوئے، یوں درمیانی عرصہ 82 سال ہی بنتا ہے۔ ناظرین، جس دن آپ شہید ہوئے اسی دن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ایک جماعت نے آپ کو غسل دیا اور کفن دفن کا انتظام کیا۔ ان میں حکیم بن حزام، حویطب بن عبدالعزہ، ابو الجہم بن حذیفہ، دینار بن مکرم اسلمی، جبیر بن مطم، زبیر بن عوام، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے عزیز و اقارب، آپ کی 2 بیویاں نائلہ بنت فرافسہ اور ام البنین بنت عتبہ بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھیں۔ اسی طرح کئی بچے بھی آپ کے جنازے میں شامل ہوئے۔ ناظرین، جہاں تک سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ کس نے پڑھائی، اس بارے میں مختلف اقوال ہیں۔
ایک قول یہ ہے کہ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی، دوسرا قول سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اسی طرح مروان بن حکم اور مسور بن مخرمہ کے متعلق بھی آتا ہے کہ انہوں نے پڑھائی۔ راجح یہ ہے کہ آپ کی نماز جنازہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ مسند احمد کی ایک روایت میں وضاحت ہے کہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں دفن کیا، کیونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے اس کی وصیت کی تھی۔ رات کے وقت آپ کو دفن کیا گیا۔ اس کی تائید ابن سعد اور امام ذہبی کی روایات سے بھی ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ کو مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، کچھ بدبخت لوگوں نے من گھڑت باتیں بھی بنا دی ہیں۔ ایک روایت کا متن بھی باطل ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص یہ کہے کہ آپ کی لاش 3 دن تک کوڑے کے ڈھیر پر بے گور و کفن پڑی رہی تو یہ سراسر جھوٹی اور من گھڑت بات ہے۔ یہ اس شخص کی من گھڑت کہانی ہے جسے ذرا حیا نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے دن کفار قریش کی لاشوں کو بھی کنویں میں پھینکنے کا حکم دیا تھا اور ان پر مٹی ڈال دی تھی، حالانکہ وہ اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ تھے۔ اسی طرح آپ نے بنو قریظہ کے یہود کے لیے بھی گڑھے کھدوائے، حالانکہ وہ روئے زمین کے سب سے زیادہ بدچلن لوگ تھے۔ لہٰذا مومن اور کافر کو چھپانا یعنی دفنانا مسلمانوں پر فرض ہے۔ کیا کوئی صاحب ضمیر حیا کی ادنا سی رمق رکھنے والا انسان بھی اس بات کو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کی طرف منسوب کر سکتا ہے کہ ان کے سامنے ان کے سب سے بڑے صاحب حیا اور برگزیدہ خلیفہ کی میت 3 دن تک بے گور و کفن کوڑے کے ڈھیر پر پڑی رہی ہو اور انہوں نے اسے دفن نہ کیا ہو؟ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ ناظرین، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بدبخت قاتل ایک مصری تھا۔ روایات میں اس کے نام کی صراحت نہیں ملتی، تاہم اتنا پتہ چلتا ہے کہ وہ سدوسی الاصل تھا۔ اس کا رنگ کالا تھا، کالے رنگ کی وجہ سے جبلہ کے لقب سے معروف تھا اور اسے موت الاسود بھی کہا جاتا تھا۔ محب الدین خطیب کا موقف یہ ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل عبداللہ بن سبا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہے کہ ابن سبا مصری ٹولے کے ساتھ تھا، کیونکہ وہ فسطاط سے انہی کے ساتھ نکلا تھا اور انہی کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوا تھا۔ وہ ہر وقت پس پردہ رہ کر طرح طرح کی خباثتیں پھیلانے کا خوگر تھا۔ ممکن ہے موت الاسود اس کا کوئی خفیہ نام ہو جس سے اصل مقصود وہی ہو تاکہ وہ اسلام کو سبوتاز کرنے میں اپنی تخریبی کارروائیاں جاری رکھ سکے۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ ابن سبا کالے رنگ کا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے کہ آپ نے اسے خبیث اور کالا کہا ہے۔ اس کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ یہ ہیں، کالا خبیث۔ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو یہ معروف ہے کہ انہوں نے چھری یا چاقو کا وار کر کے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، تو یہ سفید جھوٹ ہے۔ اس بارے میں وارد روایات ضعیف ہیں اور ان کے متون شاذ ہیں، کیونکہ یہ ان صحیح روایات کے یکسر خلاف ہیں جن میں ہے کہ آپ کو ایک مصری نے شہید کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بصرہ کی جانب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے نکلیں۔ اگر ان کے بھائی بھی ان میں سے ہوتے تو بعد میں ان کے قتل ہونے پر افسوس اور غم نہ کرتی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قاتلین عثمان سے برات کا اظہار کیا اور ان پر لعنت کی۔ اس کا تقاضا تھا کہ وہ کسی ایسے شخص کو اپنا قرب یا کسی علاقے کی گورنری نہ دیتے، حالانکہ انہوں نے محمد بن ابو بکر کو مصر کا گورنر مقرر کیا۔ اگر وہ قتل عثمان میں ملوث ہوتے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں بھی گورنر مقرر نہ کرتے۔ ابن عساکر میں ہے کہ صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کردہ غلام کنانہ بیان کرتے ہیں کہ شہادت عثمان کے وقت میں موجود تھا اور میری عمر 14 سال تھی۔ میں نے پوچھا کیا محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا خون کیا؟ انہوں نے کہا معاذ اللہ، ہرگز نہیں۔ وہ ان کے گھر میں داخل ہوئے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، بھتیجے تم میرے قاتل نہیں ہو، یعنی تمہیں قتل زیب نہیں دیتا۔ تو وہ باہر نکل گئے اور ان کے ہاتھ خون عثمان سے آلودہ نہیں ہوئے۔ اس کی تائید حسن بصری رحمہ اللہ کے قول سے بھی ہوتی ہے۔ یہ بھی اس روز وہاں موجود تھے کہ محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے
और सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दाढ़ी पकड़ी तो उन्होंने फरमाया, तुमने ये ऐसी हरकत की है जिसे करने की तुम्हारी वालिद भी जसारत नहीं कर सकते थे। ये बात सुनकर मोहम्मद बिन अबू बकर बाहर निकल गए। इससे मालूम हुआ कि मोहम्मद बिन अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खून उस्मान से बरी थे और इस इल्ज़ाम की वजह महज ये है कि वो सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में दाखिल हुए थे। इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जब सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे गुफ्तगू की तो उन्हें हया आ गई और वो वापस चले गए। बहुत नादिम हुए, अपना चेहरा ढांप लिया और लड़ाई से बाज रहे, लेकिन उनकी अलहदगी उनके लिए सूदमंद ना हुई और वो इस इल्ज़ाम में धर लिए गए। और आइए नाज़रीन कराम, अब आपको बताते हैं शहादत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन का मौक़िफ़ क्या था। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि बाज़ तारीख़ की किताबों में सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अलम अंगेज़ कत्ल के बारे में सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के मौक़िफ़ को मसख़ करके पेश किया गया है और इसकी बुनियादी वजह राफ़ज़ियों की वो रिवायात हैं जिन्हें बेशतर मौर्रख़ीन ने ज़िक्र किया है। नाज़रीन, तमाम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खून से बरी थे। जो शख्स इसके बरक्स नज़रिया रखे और कहे कि सहाबा भी इसमें शरीक थे तो उसका मौक़िफ़ बातिल है, जिसे पाया सबूत तक पहुँचाने के लिए वो एक भी सही दलील पेश नहीं कर सकता। इसलिए खलीफा बिन खयात ने अपनी तारीख़ में हसन बसरी रहमहुल्लाह का कौल नकल किया है। उनसे पूछा गया क्या कोई अंसारी या मुहाजिर सहाबी सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल में शरीक था, तो उन्होंने फरमाया नहीं, अहले मिस्र के संग दिल लोगों ने आपको शहीद किया। इमाम नववी रहमहुल्लाह फरमाते हैं आपके कत्ल में कोई सहाबी शरीक नहीं था। आपको कत्ल करने वाले उज्जड़, घटिया, शरपसंद, रजील और कमीने लोग थे जो मुख्तलिफ टोलियों की शक्ल में आपके कत्ल के इरादे से मिस्र से आए। मदीना में मौजूद सहाबा उन्हें रोकने से आजिज थे। बागियों ही ने सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुहासरा किया और बिलाखिर आपको शहीद कर दिया। सैयदना ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके बारे में फरमाते हैं वो मुख्तलिफ शहरों के गमार और उज्जड़ थे। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं वो मुख्तलिफ कबाइल के झगड़ालू लोग थे। इब्ने साद फरमाते हैं वो घटिया और कमीने लोग थे जो शर और फसाद पर मुत्तफिक हो गए थे। शेखुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं फसाद करने वाले गुमराह, बागी और हद से तजावुज़ करने वाले खारजी लोग थे। इमाम ज़हाबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं वो शरीरों के सरदार और परले दर्जे के बेफैज़ और मुसलमानों की जमात से अलग होने वाले लोग थे। इब्ने अमाद हम्बरी अपने शजरात में उनके मुताल्लिक फरमाते हैं वो ओबाश कबीलों के घटिया लोग थे। उनकी इन मज़कूरा बाला खसलतों की तायीद दौरान मुहासरा उनके किरदार से होती है कि उन्होंने खलीफा बरहक पर किस कदर जुल्म व अदवान रवा रखा। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उस पानी से भी रोक दिया जिसे उन्होंने अपने ज़ाती माल से ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ किया था। वो खाने की चीज़ें भी आपके घर ना जाने देते, जबकि मुसलमानों पर जब भी कोई तंगी आई या कहत साली हुई उन्होंने अपना ढेरों माल मुसलमानों की राहत के लिए बेदरे पेश कर दिया। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों के मसाइब और मुश्किलात में मुसलसल खर्च करने वाले थे। हत्ता कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस सूरत हाल में मुहासिरीन को मलामत करते हुए फरमाया, ऐ लोगो, जो कुछ तुम कर रहे हो मुसलमान तो दरकिनार, काफर भी ऐसा नहीं करते। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पानी और खाना बंद ना करो, ये काम तो रूमी और ईरानी काफर भी नहीं करते। वो भी जिसे कैद करते हैं उसका खाना पानी बंद नहीं करते। सही तारीख़ी रिवायात और तारीख़ी वाक़यात इस हकीकत के शाहिद हैं कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन खून उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बरी थे और वो इस हादसे में किसी तरह भी शरीक नहीं थे। उन्होंने लोगों को आपके खिलाफ भड़काया, न कत्ल में शरीक हुए। इस सिलसिले में अहले बैत रिज़वानुल्लाह अजमईन की तरफ से खून उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बरी होने के ऐलान के हवाले से आपको बताते हैं। फातिमा बिन्नत अब्दुर्रहमान यश्करिया अपनी वालिदा से बयान करती हैं कि उन्हें उनके चचा ने सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास भेजा कि आपका एक बेटा सलाम अर्ज करता है और सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में पूछना चाहता है, क्योंकि कई लोग उनके बारे में बड़ी बातें करते हैं। उन्होंने फरमाया, जो सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुरा कहे उस पर लानत हो।
اللہ کی قسم وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہوتے۔ اس دوران جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اے عثمان لکھو، اور اس کتابت وحی کے مرتبے پر اللہ تعالیٰ اسی کو فائز فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک معزز ہو۔ مسروق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے انہیں محاصرہ کر کے اور پریشانیوں میں ڈال کر میل سے پاک صاف کپڑے کی طرح کر دیا ہے، یعنی ان کے گناہ تو اسی آشوب سے ختم ہو گئے، پھر تم انہیں اس طرح ذبح کرنے کی کوشش کر رہے ہو جس طرح مینڈھا ذبح کیا جاتا ہے۔ مسروق کہنے لگے، یہ آپ ہی کا کام ہے، آپ ہی نے تو لوگوں کو ان کے خلاف اکسایا اور لکھا تھا اور انہیں بغاوت کا اشارہ دیا تھا۔ اس پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، ہرگز نہیں، اس اللہ کی قسم جس پر مومن ایمان لائے اور کافروں نے اس ذات باری تعالیٰ کا انکار کیا، میں نے ایک حرف بھی ان کی طرف نہیں لکھا۔ اس سے پہلے سبائیوں کی کذب بیانیوں کا تذکرہ کیا جا چکا ہے، ان کے جھوٹے خطوط کا بھی میں نے ذکر کیا ہے جو انہوں نے مختلف شہروں کے باشندوں کو لکھ کر انہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف منسوب کیا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حج کے بعد مکہ سے مدینہ جانے کے لیے نکلی تو انہیں راستے میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر ملی۔ وہ دوبارہ مکہ لوٹ آئیں، مسجد حرام میں داخل ہوئیں، حتیم میں ان کے لیے پردے کا انتظام کیا گیا، وہ وہاں ٹھہری تو لوگوں کا ہجوم ہو گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے لوگو، مختلف شہروں اور چشموں کے فتنہ پروروں اور اہل مدینہ کے غلاموں نے مل کر اس شہید امیر پر الزام لگایا اور کہا کہ یہ کم عمر لوگوں کو عامل مقرر کرتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں انہی کی عمر کے عامل رہ چکے ہیں، اور ان کم سن گورنروں نے کئی مواقع پر ان کی حفاظت بھی کی ہے۔ ان سے زیادہ وہاں کوئی شخص موزوں نہ تھا، لیکن اس کے باوجود سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بات مانی، ان کی اصلاح کی خاطر ان گورنروں کو معزول کر دیا، ان کی جگہ دوسرے گورنر مقرر کر دیے۔ جب ان کے اعتراضات ختم ہو گئے اور انہیں فتنے فساد کا کوئی عذر نہ مل سکا تو وہ بغاوت پر اتر آئے۔ اس طرح ان کے قول و فعل کا تضاد کھل کر سامنے آ گیا۔ انہوں نے وہ خون بہایا جس کا بہانا حرام تھا، انہوں نے ایک محترم شہر کو خون ریزی کے لیے حلال کر لیا، وہ مال جس کا لینا حرام تھا اسے لوٹ لیا، پھر حرمت والے مہینے ذی الحجہ کی حرمت کو پامال کیا۔ اللہ کی قسم، اگر ان قاتلین عثمان جیسے لوگوں سے کرۂ ارض کے تمام طبقات بھر دیے جائیں تب بھی ان سب کے مقابلے میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک انگلی کہیں بہتر ہے۔ تمہیں چاہیے کہ ان باغیوں کے خلاف مل کر کارروائی کرو تاکہ انہیں سزا دی جائے اور ان کی جمعیت کا صفایا کیا جائے تاکہ اس کے بعد کسی کو ایسی جرأت نہ ہو۔ اللہ کی قسم، اگر فی الواقع ایسا ہی تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کسی گناہ میں مبتلا تھے جس کی بنا پر انہوں نے بغاوت کی، تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس گناہ سے شہادت کی بدولت ایسے پاک صاف ہو گئے ہیں جیسے سونا یا کپڑا میل کچیل سے صاف ہو جاتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باہمی احترام کے تعلق کی جو خوبصورت تصویر قابل وثوق روایات سے نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے، اس کے بالکل برعکس طبری وغیرہ میں ایسی روایات بھی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باہمی تعلقات نہایت خراب تھے۔ یہ روایات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت و جلالت کے منافی ہیں۔ ان میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حمایت کو داغدار کر کے پیش کیا گیا ہے اور سبائیوں کی شعبدہ بازیوں کو سمجھنے والے اقدامات کو بھی مسخ کیا گیا ہے۔ ناظرین، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا احترام کرتے تھے اور ان کے خلافت کے معترف تھے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد یہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے جنہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے پہلے بیعت کی۔ قیس بن عباد کہتے ہیں
کہ میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا۔ انہوں نے فرمایا وہ ایسے آدمی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے جنتی ہونے کی گواہی دی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک صحابی نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا وہ عظیم انسان تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے یکے بعد دیگرے نکاح کرنے پر فرشتوں میں ذی النورین کے لقب سے معروف تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بنفس نفیس جنت کی ضمانت دی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے موتی اور آپ کی امامت و خلافت کے معترف تھے، کسی معاملے میں ان کی نافرمانی نہیں کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا اگر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مجھے سراسر یعنی کہ مدینے سے 3 میل عراق کے راستے پر ایک جگہ ہے اس کی طرف بھی جلا وطن کر دیتے تب بھی میں ضرور ان کی سماع و اطاعت کرتا۔ ان الفاظ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کمال درجہ اطاعت اور فرما برداری کی دلیل چمک رہی ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے مشورے کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو ایک قرات پر جمع کیا اور سب متفق ہو گئے تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر یہ ذمہ داری مجھ پر پڑتی تو میں بھی اسی طرح کرتا جس طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے سانحہ شہادت پر بڑے دکھ اور ناگواری کا اظہار فرمایا اور اس میں شمولیت سے برات کا اظہار کیا۔ بعد ازاں وہ اپنے خطبوں میں بھی قسم کھاتے تھے کہ میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ہے، نہ ان کے قتل کا حکم دیا ہے، نہ اس سلسلے میں تعاون کیا ہے، نہ میں اس پر راضی تھا۔ یہ باتیں ان سے متعدد واسطوں سے ثابت ہیں جن سے یقین ہو جاتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس سانحے میں ہرگز ملوث نہیں تھے، باخلاف رافضیوں کے کہ جو کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ قتل عثمان پر راضی تھے۔ قیس بن بعد کہتے ہیں میں نے جنگ جمل کے روز سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا اے اللہ میں خون عثمان سے برات کا اعلان کرتا ہوں۔ جس دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے میری عقل جواب دے گئی اور مجھے اجنبیت محسوس ہونے لگی۔ لوگ میرے پاس بیعت کے لیے آئے تو میں نے کہا اللہ کی قسم مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے کہ میں ان لوگوں سے بیعت لوں جنہوں نے ایسے شخص کو شہید کر دیا جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم مجھے بیعت لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے۔ جبکہ ابھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی میت کو دفن بھی نہیں کیا گیا، پس وہ لوگ چلے گئے۔ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کر دیا گیا تو لوگ دوبارہ میرے پاس آئے، انہوں نے مجھ سے بیعت لینے کی درخواست کی تو میں نے کہا اے اللہ جو کام میں کرنے لگا ہوں اس بارے میں خوف زدہ ہوں۔ پھر میرے دل کو حوصلہ ہوا تو میں نے بیعت لے لی، اور جب لوگوں نے پکارا اے امیر المومنین تو مجھے یوں لگا جیسے میرا کلیجہ پھٹ گیا ہو۔ میں نے کہا اے اللہ عثمان کے لیے مجھ سے اتنا کام لے لے کہ تو راضی ہو جائے۔ محمد بن حنفیہ کا بیان ہے کہ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بصرہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک مقام مربد میں ہیں اور قاتلین عثمان پر لعنت کر رہی ہیں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ چہرے تک بلند کر دیے اور فرمایا میں بھی قاتلین عثمان پر لعنت کرتا ہوں، ان لوگوں پر میدانوں اور پہاڑوں میں اللہ کی پھٹکار ہو۔ یہ بات انہوں نے 2 یا 3 مرتبہ دہرائی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل نہیں کیا، نہ اس کا حکم دیا، بلکہ میں تو فسادیوں کو روکتا رہا۔ اللہ کی قسم میں نے عثمان کو قتل کیا، نہ اس کا حکم دیا، بلکہ باغیوں نے میرے منع کرنے پر مجھے مغلوب کر کے انہیں شہید کر دیا۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ بات دہرائی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے مروی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو دین عثمان سے برات کا اظہار کرے اس نے گویا کہ ایمان سے برات کا اعلان کیا۔ اللہ کی قسم میں ان کے قتل میں شریک تھا، نہ میں نے اس کا حکم دیا، نہ میں اس پر راضی ہوں۔
सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की मदह सराई करते हुए फरमाया, वो हम में सबसे ज़्यादा सिला रहमी करने वाले थे, हम सबसे बढ़कर अपने रब से डरने वाले थे। मोहम्मद बिन हातिब कहते हैं, मैंने सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया, वो उन लोगों में से थे जो ईमान लाए और फिर तकवा इख्तियार किया, फिर ईमान लाए, फिर मुत्तकी हो गए। उमैरा बिन साद कहते हैं कि हम सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ थे। फरात के किनारे मौजूद थे कि एक कश्ती गुजर रही थी जिसके बादबान खासे बुलंद थे। सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने कहा, अल्लाह ताला का इरशाद है, और उसी के हैं चलने वाले जहाज़ और कश्तियाँ जो समंदर में पहाड़ों की तरह ऊंचे हुए हैं। उस ज़ात की कसम जिसने इस कश्ती को अपने समंदरों में से एक समंदर में चलाया, मैंने उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को कत्ल नहीं किया और न उनके कत्ल में किसी किस्म का कोई तावन है। मोहम्मद बिन हातिम कहते हैं, मैंने सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को एक आयत करीमा की तफसीर करते हुए सुना। दौरान तफसीर उन्होंने कहा कि सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो भी इन्हीं में से थे। बेशक जिन लोगों के लिए हमारी तरफ से पहले ही नेकी और भलाई मुकद्दर हो चुकी है, वो इस दोज़ख से दूर रखे जाएंगे। सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं, जिस दिन सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को शहीद किया गया, मैं उस दिन बेबस था। इमाम इब्न असाकिर रहमहुल्लाह ने वो तमाम रिवायात जमा की हैं और उनके तर्क का जिक्र भी किया है जिनमें सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की तरफ से खून उस्मान से बारात का इजहार व ऐलान किया गया है। उन्होंने अपने जिन खुतबों में कसम खाकर फरमाया है कि मैं खून उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से बरी हूँ और मैंने इस सानहे में किसी से किसी किस्म का कोई ताबुन नहीं किया, उन्हें भी नकल किया है। ये रिवायत इस कदर कसरत से हैं कि तवातर का फ़ायदा देती हैं। नाज़रीन, सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है, अगर लोग कत्ल उस्मान पर एका कर लेते तो उन पर कौम लूत की तरह पत्थर बरसाए जाते। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की मदाह और उनकी तनकीस करने वालों की मजम्मत करते हुए फरमाया, अल्लाह अबू अमर यानी उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर रहम फरमाए। वो मददगारों में सबसे ज़्यादा सखी थे, सालिहीन में सबसे अफजल थे, सहरी के वक्त उठने वाले थे, तहज्जुद गुजार थे, आग के जिक्र पर कसरत से आंसू बहाते थे, हर काबिल कदर काम के लिए मुस्तैद रहते थे, नेकियों में सबकत करने वाले थे, हर दिल अजीज, खुददार और वफादार थे। जैशल उसरा के लिए तबूक के मौके पर लश्कर को माल फ्राहम करने वाले थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। उन पर लान तान करने वालों पर क़यामत तक अल्लाह ताला की फिटकार हो, लानतें भेजने वाले उन पर लानतें भेजते रहें। नाज़रीन, इब्न असाकिर रहमहुल्लाह ने सदी के हवाले से रिवायत किया है। वो कहते हैं कि मैं ज़ैद बिन अली की खिदमत में हाजिर हुआ जबकि वो कूफा के एक कबीले बार्क में थे। मैंने अर्ज़ की, आप हमारे सरदार और हाकिम हैं, अबू बकर व उमर के बारे में आपकी क्या राय है? उन्होंने फरमाया, उनसे मोहब्बत रखो। वो फरमाया करते थे, अबू बकर व उमर और उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से बारात दर हकीकत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से बारात है। इसी तरह सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से बारात गोया सैयदना अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो तीनों से बारात है। और नाज़रीन, आइए अब वीडियो के आखिर में तज़किरा करते हैं सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मौक़िफ़ के बारे में। जिन तारीख़ी रिवायात में रत्बो याबस इकट्ठा कर दिया गया है, उनमें ये बात मौजूद है कि सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दरमियान इख्तलाफात थे। इस बारे में दो तरह की रिवायात हैं। कुछ ऐसी हैं जिनकी असनाद बराए नाम हैं, कुछ बग़ैर सनद के बेसरोपा हैं। उनके बारे में मज़ीद गौर व खौज़ करने से सिवाय मलामत के कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसे मौजू से तारुज़ करते हुए जिसमें अनबिया के बाद सबसे पाकीज़ा मखलूक और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज़्यादा मोहब हज़रात की इज़्ज़त दागदार हो, उन रिवायात पर एतमाद मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो ये बिला सनद हैं और दूसरी तरफ इन नफूस कुर्सिया के इज़्ज़त व शर्फ को दागदार कर रही हैं जिनको शर्फ सहाबियत हासिल है। इन ज़ईफ़, जाली और मनगढ़ंत रिवायात में से कुछ तोहमात लगाई गई हैं, जैसे कि क्या सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने सैयदना अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को पीटा था,
इस मौजू के सिलसिले में सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों सैयदना अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की पिटाई वाली रिवायात बहुत मशहूर हैं। ये तादाद में भी बहुत ज़्यादा हैं। इन रिवायात को गढ़ने वालों ने सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सज़ा देने के कई तरीके बयान किए हैं और फिर उसके नताइज का तज़किरा भी किया है। ये रिवायात असनाद के बोदेपन के साथ साथ मतन के शदीद तजाद का अनोखा नमूना है। नाज़रीन, काजी अबू बकर इब्नुल अरबी सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ मंसूब रिवायात और दरोग गोइयों के बतलान को साबित करते हुए फरमाते हैं, जहाँ तक सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मारने, उनके अतियात रोकने का ताल्लुक है तो ये सरासर झूठ है। इसी तरह सैयदना अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मारने का वाक़या भी बहतान तराशी के सिवा कुछ नहीं। अगर उन्होंने सैयदना अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अंतड़ियाँ फाड़ दी होती तो वो जिंदा ही न बचते। उलमा ने इन रिवायात के मुतअद्दिद जवाब दिए हैं। उन्होंने बयान किया है कि इसलिए ज़रूरी नहीं कि ये रिवायात सरासर बातिल हैं और बातिल पर हक की बुनियाद नहीं रखी जा सकती, और हम ज़्यादा देर तक जाहिलों के साथ उन्हीं की चाल नहीं चल सकते कि उनकी बेहुदगियों का माकूल जवाब तलाश करते रहें जबकि उनके एतराज़ात के सिरे से कोई असल ही ना हो। इस किस्म की लुग़वियात की कोई इंतहा नहीं है। नाज़रीन, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र, हया, ईमान, नर्म मिजाजी, खुदा तरसी, सबकत इस्लामी और अजीम मकाम व मर्तबे की बिना पर यह बात महाल है कि वो इस कदर घटिया हरकत पर उतर आएँ कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जलीलुल कदर सहाबी के साथ ये रवैया अख्तियार करें जिनके फ़ज़्ल व शरफ़ और सबकत इस्लामी से वो बखूबी वाकिफ़ थे। इख्तलाफात चाहे कैसे और कितने ही ज़्यादा हों, क्या सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसी मुहज़्ज़ब शख्सियत से ये तवक्को की जा सकती है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि उन्होंने तो लोगों को बाहमी क़ताल से रोकने के लिए खुद अपनी जान की कुर्बानी दे दी, लेकिन उन्हें आपस में लड़ने नहीं दिया। भला ऐसा शख्स सैयदना अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ उनके इल्म व फ़ज़ल को जानते हुए इस तरह का रवैया किस तरह इख्तियार कर सकता है कि वो अपने ग़ुलामों को हुक्म दे कि अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मारो, इतना मारो कि वो बेहोश हो जाएं, फिर इस हालत में उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन्हें ठोकर मारें और उनका पेट फाड़ दें? फिर क्या सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसे साहिब हया इंसान से मुमकिन है कि वो सैयदना अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जाहिलाना तर्ज इख्तियार करते हुए उनकी माँ सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आर दिलाएं कि वो लौंडी के बच्चे हैं? हालांकि सैयदा समिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शर्फ व फजल और इस्लाम के लिए उनकी कुर्बानियों से वो बाखूबी वाकिफ़ थे और जानते थे कि वो पहली शहीद खातून हैं। नाउज़ुबिल्लाह, उन्होंने हरगिज़ ऐसा नहीं किया। मोतबर और सही रिवायात में सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ से सज़ा देने और सरजनश करने का ऐसा गिरा हुआ अंदाज कहीं नहीं मिलता। अलावाज़ी सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अखलाक, तबीयत और सीरत व किरदार से ये बात कोसों दूर है। नाज़रीन, जब सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मुहासरा कर लिया गया तो सैयदना अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने शाम का कसद किया और फरमाया, ए अहले मदीना, तुम में से जिसके यहाँ क़याम के दौरान सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद कर दिया गया तो यकीन जानो कि अल्लाह उसे ज़रूर रुसवा करेगा। जो उनकी मदद की इस्तात नहीं रखता उसे भाग जाना चाहिए। ये कहकर वो अपने दोनों बेटों अब्दुल्ला और मोहम्मद के साथ वहाँ से चले गए। उनके बाद सैयदना हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी वहाँ से निकल गए। फिर उन बुजुर्गों की पैरवी करते हुए कई लोग वहाँ से चले गए। जब सैयदना अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत की खबर पहुँची और उन्हें बताया गया कि लोगों ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बैत कर ली है, तो वो कहने लगे, मैं भी अबू अब्दुल्ला हूँ। अब जंग होगी, इसमें जिस ज़ख्म को कुरेदा जाएगा वो बह पड़ेगा। अल्लाह ताला उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर रहम फरमाए और उन्हें बख्श दे। इस पर सलामा बिन ज़ंबाग जज़ामी ने कहा, ए कुरैश के लोगों, तुम्हारे और दूसरी अरब कौमों के दरमियान एक दरवाज़ा कायम था, अब वो दरवाज़ा टूट गया है, उसकी जगह कोई दूसरा दरवाज़ा लगाओ। इस पर अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, हम भी यही चाहते हैं। अब इस दरवाज़े को लकड़ी में सुराख निकालने के एक आले सताली ही ठीक करेगी। इस लड़ाई की कोख से हक जन्म लेगा और लोगों को मसावी अदल मुयस्सर आएगा।
سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کی اصل تصویر ہے جو ان کی شخصیت کے شایان شان ہے۔ ان کی زندگی کے کارناموں کے تناظر میں دیکھا جائے تب بھی ان کی شخصیت کا یہی نقشہ بنتا ہے۔ جن روایات کی بنا پر انہیں لالچی، مفاد پرست اور دنیا کا طالب کہا گیا ہے، وہ تمام روایات بے بنیاد اور جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ جیسا کہ واقدی کی موسیٰ بن یعقوب سے روایت ہے، بہت سے تذکرہ نگار اور مورخین ان ضعیف اور بے حال عباس محمود عقاد کا ہے، وہ سند کو کوئی اہمیت نہیں دیتا اور قارئین کو یہ تاثر دیتا ہے کہ سند کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ ابن الوقت، موقع پرست اور خود غرض خیال کرتا ہے۔ اور آئیے ناظرین، اب ویڈیو کے آخر میں شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے تاثرات بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ایک دل میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، تو انہوں نے فرمایا جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹا ہے، ہمارے دلوں میں ان دونوں کی محبت بیک وقت ہے۔ خالد بن ربی کا بیان ہے کہ ہمیں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی علالت کا پتہ چلا۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر کچھ لوگ ان کی تیمارداری کے لیے نکل گئے اور وہ ان دنوں مدائن میں مقیم تھے۔ وہاں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی بات چل نکلی تو انہوں نے فرمایا اللہ گواہ ہے، نہ میں وہاں موجود تھا، نہ میں نے انہیں شہید کیا، نہ میں ان کے قتل پر راضی تھا۔ ناظرین، ام سلیم انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خبر سنی تو انہوں نے فرمایا اللہ ان پر رحم فرمائے، یقیناً اب یہ لوگ اپنے کیے کا انجام کشت خون کی شکل میں پائیں گے، اب خون خرابے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ابو مریم کا بیان ہے، یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، ان کے سر پر 2 مینڈیاں تھیں، وہ انہیں پکڑ کر کہہ رہے تھے اللہ کی قسم عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ناحق قتل کیا گیا۔ ناظرین، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے، انہوں نے فرمایا میں آسمان سے زمین پر گر جاؤں یہ مصیبت مجھے قتل عثمان میں شریک ہونے سے زیادہ پسند ہے۔ ابو عثمان نہدی سے مروی ہے کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل صحیح اقدام ہوا تو امت دودھ دوہے گی، یعنی اسے فیض برکات حاصل ہوں گے، بصورت دیگر خون دوہے گی اور باہم کشت و خون کا مزہ چکھے گی۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا اسلام ایک مضبوط قلعے میں تھا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے انہوں نے اس قلعے میں درار ڈال دی، انہوں نے خود اپنے ہی ہاتھوں سے اسے نشتر لگائے، وہ قیامت تک اسے شگاف کو پر کر نہیں سکتے، خلافت اہل مدینہ کے پاس تھی، انہوں نے اسے نکال دیا، اب یہ ان کے پاس کبھی واپس نہیں آئے گی۔ ناظرین، ابو نعیم نے اپنی سند سے سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا ہے، انہوں نے فرمایا سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا، اس طرح انہیں مظلوم اور شہید ہونے کا دوہرا اجر دیا گیا۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید نہ کرو، اگر تم نے ایسا کیا تو کبھی اکٹھے نماز نہ پڑھ سکو گے، اللہ کی قسم ان کا خون بہانے سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ ناظرین، شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے کئی فتنے پھوٹ پڑے اور بعد میں پیدا ہونے والے فتنوں پر یہ سانحہ بہت اثر انداز ہوا، لوگوں کے دلوں میں تغیر پیدا ہو گیا، جھوٹ عام ہو گیا، عقیدہ اسلام اور شریعت سے صریحاً انحراف شروع ہو گیا۔ لوگوں کے مابین فتنوں کا سب سے بڑا سبب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تھی، اسی وجہ سے امت آج تک انتشار و اختلاف کا شکار ہے، اسی سے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، بے چینی اور پریشانی کا گراف بہت اوپر چلا گیا ہے، بد کردار لوگ غالب آ گئے، اچھے لوگ دب کر رہ گئے، جو بیکار اور نااہل تھے وہ سرگرم ہو گئے، اور جو باصلاحیت اور صحیح رہنمائی کے خوگر تھے وہ عاجز اور بے بس ہو گئے۔ بالآخر لوگوں نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی، اس وقت وہی سب سے زیادہ اس کے اہل اور مستحق تھے اور باقی ماندہ صحابہ میں سب سے افضل تھے، لیکن دلوں میں نفرت کا بیج بویا جا چکا تھا، فتنے کی آگ بھڑک اٹھی تھی، اس لیے مسلمان متحد نہ ہو سکے، ان کی جماعت میں انتشار پھیل گیا، خلیفہ اور امت کے برگزیدہ افراد اپنے
नेक मकासद और तामीरी अहदाफ पूरे ना कर सके। इस इख्तलाफ और फितने में कई कौमें शामिल हो गईं। तो नाज़रीन कराम, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आज के इस वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।